اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پیش خدمت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا واقعہ۔ جب آپ خلیفہ بنے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کئی روز تک اہل مدینہ اور اس کے حاکم و منتظم کو انتظار رہا کہ مسلمانوں کی سربراہی کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ مصریوں کا حضرت علی پر اصرار تھا اور حضرت علی کو اس سے گریز تھا، انکار تھا۔ وہ باغوں کی چار دیواری میں روپوش اور چھپ رہے تھے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس مشکل کو حل کریں۔ حضرت علی ہی سے بار بار رجوع کیا جا رہا تھا۔ ان کے اصرار پر آپ نے بیعت قبول کر لی۔ بیعت سے پہلے اہل مدینہ کی رائے معلوم کر لی گئی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ علی کے علاوہ کوئی اس منصب کے لائق نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالنے والا، خلافت راشدہ کی نازک ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے والا اور اس کے لیے ہماگیر صلاحیتوں اور کمالات کا حامل ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے۔ جسم پر چادر اور بھیڑ کے اون کا بنا ہوا کپڑا کا عمامہ تھا۔ ہاتھ میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تھے۔ اپنی کمان پر ٹیک لگائے ہوئے ممبر پر چڑھے۔ تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ واقعہ روز جمعہ 24 ذی الحجہ سن 35 ہجری کا ہے۔ جمعہ کا دن تھا۔ آپ ممبر پر چڑھے۔ جن لوگوں نے اب تک بیعت نہیں کی تھی انہوں نے بیعت کی۔ یہ جمعہ اس دن پڑا تھا جب ماہ ذی الحجہ کو ختم ہونے میں 5 روز رہ گئے تھے۔ خلافت کے بعد آپ کا یہ پہلا خطبہ تھا۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ہادی بنا کر بھیجا ہے جو خیر و شر کو وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے، لہذا خیر کو اختیار کیجیے اور شر سے کنارہ کش رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرمت کا درجہ دیا ہے، ان میں سب سے فائق حرمت مسلمان کی ہے۔ توحید و اخلاص کے ذریعہ مسلمانوں کے حقوق کو اللہ نے مضبوطی سے مربوط کر دیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، الا یہ کہ دین و احکام شریعت ہی کا یہ تقاضا ہو کہ مسلمان کا احتساب کیا جائے اور اس پر قانون شرعی جاری کیا جائے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ایذا یعنی تکلیف پہنچائے، الا یہ کہ ایسا کرنا واجب ہو۔ عوام و خواص دونوں کے حقوق ادا کرنے میں عجلت یعنی جلدی سے کام لیجیے۔ لوگ آپ کے سامنے ہیں اور پیچھے قیامت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے کہ منزل تک پہنچ سکیں۔ آخرت کی زندگی لوگوں کی منتظر ہے۔ خدا کے بندوں اور اس کی سرزمین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہیے۔ بہائم یعنی جانوروں اور زمین کے بارے میں قیامت میں آپ سے سوال ہوگا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کیجیے اور اس کی معصیت و نافرمانی سے بچیے۔ اگر آپ خیر کا کام دیکھیں اس کو اختیار کیجیے، اور اگر شر دیکھیں یعنی برائی دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اور اس وقت یاد کرو جب تم زمین یعنی مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ دیں یعنی بے جان و مال نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یہ خطبہ آپ نے ٹھیک وقت پر اپنے مناسب ترین مقام پر دیا گیا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے مخاطب لوگوں کی دکھتی رگ پکڑی اور نشانہ صحیح جگہ پر لگایا۔ تاریخ کے اس نازک مرحلہ میں مسلمان سب سے زیادہ جس ابتلا میں گزر رہے تھے وہ یہ تھا کہ حرمت مسلم کی کوئی اہمیت ان کے سامنے نہیں رہ گئی تھی۔ خون مسلم کی ارزانی اور اس کے وجود کی بے وقعتی حد کو پہنچ گئی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس فتنہ شہر آشوب کا ہدف بنے۔ سارے مسلمانوں کی موجودگی میں ان کی آنکھ کے سامنے مدینۃ الرسول میں اور روضہ نبی اور مسجد نبی کے پہلو میں یہ حادثہ جہاں کہاں پیش آیا، لہٰذا جو شخص ان کے بعد خلافت کے ممبر پر آیا تھا اس کا فرض تھا کہ حرمت مسلم کے عنوان کو اپنے خطبہ کا مرکزی مضمون بنائے، اللہ کا خوف دلائے، اللہ سے ڈرتے رہنے کی دعوت دے اور بتائے کہ اس کے بندوں اور اس کے عطا کیے ہوئے ممالک اور قوت و اقتدار کی کیا حرمت و قیمت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے بندوں پر جانوں اور بے زبان زمین کا بھی حق ہے۔
آپ نے حکمت و بلاغت کے ساتھ اس امر کی طرف واضح اشارہ دیا کہ نئے عہد خلافت کا کیا اصول کردار اور منشور ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر آپ خیر، حق و صداقت پر مبنی بات دیکھیں اس کو اختیار کریں، اور جو شر، ناجائز اور غلط بات دیکھیں اس سے اعراض کریں، اس سے دور رہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو آیت تلاوت کی اس کا استحضار اس وقت بہت ضروری تھا کہ مسلمان اپنی پہلی حالت اور موجودہ حالت کا موازنہ کر سکیں۔ ایک وہ دن تھے جب یہ مسلمان تعداد میں کم تھے، مادی لحاظ سے کمزور تھے، معاشرت و تمدن کے لحاظ سے پست تھے، دنیا میں کوئی ان کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، جیسے گوشت کا پارچہ کسی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہو اور اس کو پرند جھپٹ کر لے اڑیں۔ اور اب یہی وہ لوگ تھے جن کو قوت حاصل تھی، وسیع اراضی پر قابض تھے، امن و سلامتی حاصل تھی، خوشحالی اور فارغ البالی نصیب تھی۔ اللہ نے ان کو قوت و اقتدار عطا فرمایا، ان کا طوطی بولنے لگا اور ان کا علم، شوکت و اقبال بلند ہوا۔ ہر طرح سے اللہ نے ان کو نوازا، ان کے جھنڈے بر و بحر پر لہرا رہے تھے اور دنیا اور اہل دنیا کے قلوب پر ان کی ہیبت طاری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ اور اس کے زمانے کی پیچیدگیاں اور دشواریاں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت ایسے وقت میں ہوئی جو تاریخ کا انتہائی نازک وقت تھا، اور زیادہ سے زیادہ پیچیدگی اور مشکلات کا جو تصور کیا جا سکتا ہے اس کا سامنا تھا، اور اس کے لیے سخت امتحان تھا جس کے ذمہ حکومت کی سربراہی اور معاشرے کی قیادت و سرپرستی کا بار آیا تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت خلافت اس وقت کی جا رہی تھی جس وقت خلیفہ سابق حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اور وہ بھی انتہائی بدنمائی، بے رحمی اور وحشیانہ شکل میں، جس میں ناپسندیدگی اور نفرت کے عناصر کے ساتھ ساتھ ضمیر و احساس کو بھی ابھارنے کے اسباب تھے۔ افواہیں پھیل رہی تھیں، قیاس آرائیوں کا زور تھا، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے، آپس میں تبصرے کرتے آگے کیا ہونے والا ہے، اس سے متعلق خواہشات و قیادت کا اظہار کرتے، رنگ برنگ کے مطالبات اور توقعات ظاہر کی جا رہی تھی۔ جس محفل میں جائیے، جس مجلس میں بیٹھیے، جس سے ملیے، یہی موضوع گفتگو تھا اور اسی کا چرچا تھا۔ ان حالات میں قصاص کے مطالبہ کی آواز اٹھتی ہے، اور بعض ایسے حلقوں سے اٹھتی ہے جہاں حادثہ کے زمانے میں کسی نے اس خون ناحق کے خلاف انگلی بھی نہیں ہلائی تھی، خون تو الگ رہا، پسینہ کا قطرہ بھی نہیں بہایا تھا۔ یہ لوگ مصر و عراق کے باشندے اور دیہی یعنی کہ بدوی قبائل کے افراد تھے۔ مختلف زمانوں اور ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی انتشار انگیز غیر معمولی حادثہ پیش آتا ہے تو معاشروں کا حال کچھ اسی قسم کا ہو جاتا ہے۔ جب بدامنی اور افراتفری کا دور ہوتا ہے اور کوئی ایسی مہم سامنے رہتی ہے جو لوگوں کو یکجا کر کے ان کی توجہ کو ایک رخ پر لگا دے، مثلا جنگ یا کسی نئے ملک کی فتح یابی اور دوسرے سنجیدہ تعمیری مقاصد کو جو قوم کی توجہات کا مرکز بن سکیں، مگر اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہ تھی۔ ایک خلیفہ وقت شہید ہو چکا تھا اور نئے خلیفہ کی حکومت کا استحکام نہیں ہوا تھا۔ اسلامی معاشرہ ایک خلا کے دور سے گزر رہا تھا، اور قوموں و معاشروں کی زندگی میں خلا سے بڑھ کر کوئی چیز خطرناک اور مضر سا نہیں ہوتی، خاص طور پر جب مملکت یا معاشرہ خطرات سے گھرا ہو اور بڑے بڑے دشمن اس کی گھات میں ہوں۔ استاد عباس محمود الوقاد نے اس کٹھن اور انتہائی پیچیدہ صورتحال پر بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ اس کا سامنا حضرت علی بن ابی طالب کو مسلمانوں کے ایک خلیفہ اور ولی امر ہونے کی حیثیت سے کرنا پڑ رہا تھا، اگرچہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قطعاً بے گناہ تھے اور اس حادثہ کی کوئی ذمہ داری ان پر نہ تھی، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کے دفاع میں جو کچھ کہا اور کیا وہ عمر رسیدہ صحابہ کے درمیان سب سے زیادہ تھا، اور ان کے صاحبزادہ حسن کا صحابہ کی جو نوجوان نسل میں حضرت عثمان کے دفاع میں سب سے بڑا حصہ تھا۔ الوقاد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کے لیے بیعت اس حادثہ کے بعد کی گئی جو تاریخ اسلام کی خونی حوادث میں سب سے زیادہ دردناک واقعہ تھا، یعنی عثمان بن عفان کی شہادت، اور وہ بھی اس وقت جب کہ وہ بڑھاپے کی آخری منزل میں تھے اور جب کہ دشمنوں نے گھر کی چار دیواری میں انہیں محصور کر دیا تھا، اور اگر قاتل چند دن اور تاخیر کرتے تو پیاس ہی سے ان کا کام تمام ہو جاتا۔ اس حادثہ کا سب سے زیادہ نازک پہلو یہ تھا کہ ایک ایسی آزمائش
اور پیچیدہ صورتحال تھی جس کا مداوا اختیار سے باہر تھا۔ وہ ایک ایسا تقدیری امر تھا جس سے نمٹنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں تھا۔ اس حادثہ کی ذمہ داری جن پر عائد ہوتی تھی، قاتلان عثمان یا ان کے حامی، وہ کثیر التعداد اور متفرق تھے۔ مؤیدین اور مخالفین کے بھی بڑے بڑے گروہ تھے۔ اگر ایک خاموش ہوتا تو دوسرا متحرک و سرگرم ہوتا۔ اگر وہ مصیبت دور ہوتی جس پر اختیار تھا تو وہ مصیبت باقی رہتی جس پر اختیار نہیں تھا۔ حسن نیت اور سوء نیت دونوں برابر کی طاقتیں تھیں جو اپنا کام کر رہی تھیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں جو اس مصیبت کو عدالت کے سامنے لے آئیں، ان میں سے کچھ ایسے اقدامات تھے جو خود حضرت عثمان سے تعلق رکھتے تھے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ اقدامات سوچ سمجھ کر اور اغوا کرنے کے بعد کیے ہوں، لیکن ان کا رد عمل قدرتی تھا اور نتائج میں مخالفین کی سرگرمیوں سے کم نہ تھا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت علی پر یہ ذمہ داری آ پڑی تھی کہ گھوڑے کی لگام اتنی مضبوطی سے پکڑے کہ سرکنے نہ پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑے کے راستے میں جو رکاوٹیں اور گھاٹیاں تھیں ان کو بھی دور کریں، تاکہ وہ اگر اپنی تیزی سے چلنا چاہے تو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے اور جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، ان کی مکمل شناخت نہیں تھی کہ دیکھ کر یا شرعی شہادت کی بنیاد پر ان کی گرفت کی جائے یا ان پر قصاص جاری کیا جائے۔ یہاں تک کہ خود حضرت عثمان کی اہلیہ یقینی طور پر ان لوگوں کا تعین نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ صورتحال الوقات کے بقول یہ تھی کہ امام حضرت علی نے ایک بار قاتلین عثمان سے قصاص لینے کی بات کی تو یک بارگی پوری فوج جس کی تعداد 10,000 تھی نیزہ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور اعلانیہ پکار اٹھی کہ ہم سب عثمان کے قاتل ہیں، جو قصاص لینا چاہتا ہو وہ ہم سب سے قصاص لے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ امام حضرت علی سے جو بھی حد قائم کرنے کا مطالبہ کرتا، اس سے وہ کہتے جو تم جانتے ہو اس سے میں ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں کس طرح ان لوگوں سے نپٹوں جو ہم پر قابو رکھتے ہیں اور ہم ان پر قابو نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارے غلام بھی ہو گئے ہیں اور جن سے آ کر تمہارے اعراب بدو بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وہ سب تمہارے سامنے ہیں، جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ کیا تم لوگ اس بات کی گنجائش دیکھتے ہو کہ اس پر قابو پا لیا جائے اور تم لوگ جو چاہتے ہو وہ کیا جا سکے؟ حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ کرنے والے اگر صحیح اور قریب ترین اور سہل راستہ اختیار کرتے تو وہ یہ تھا کہ ولی امر خلیفہ کی تائید کرتے تاکہ وہ حدود قائم کرنے پر قادر ہو۔ اس کے بعد حق و انصاف کے ساتھ حکم شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے۔ حافظ ابن حجر الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے قصاص کے طالب ولی امر کی اطاعت کریں، اس کے بعد خون عثمان کا وارث اپنا دعویٰ پیش کرے۔ اس وقت شریعت مطہرہ کے مطابق حکم کا نفاذ کیا جائے گا۔ ان کا مخالف گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کا پتہ چلایا جائے اور ان کو قابو میں لا کر آدھا دھند سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی کی رائے میں قصاص کا اجرا بغیر کسی دعویٰ اور بغیر کسی دلیل اور حجت کے صحیح نہیں تھا اور دونوں فریق مجتہد تھے۔ صحابہ کرام میں کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو کسی کی طرف سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور حضرت عمار کے قتل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اہل حق کا شروع میں کچھ اختلاف تھا، لیکن الحمدللہ بعد میں سب اس پر متفق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا جو عراق میں ہے، اور یہی آپ کی تمام فوجی سرگرمیوں اور انتظامی و تربیتی نظام کا مرکز تھا۔ قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین نے کوفہ کو اپنی اقامت کے لیے اور عالمی خلافت اسلامیہ کا پائے-تخت بنانے کے لیے کیوں منتخب کیا؟ یہ حیثیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک مدینہ منورہ کی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ مدینہ منورہ کو، جو ان کا محبوب شہر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحجرت اور مدفن مبارک تھا، اس کو داخلی جنگوں اور فوجی تنازعات سے دور اور الگ تھلگ رکھیں، کیونکہ اندرونی خلفشار شروع ہو چکا تھا اور حالات کے رخ سے پتہ چل رہا تھا کہ ایسا ہوگا۔ لہذا مسجد نبی، حرم ثانی اور آرامگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا تھا کہ وہ کسی
قسم کے فتنہ کا مرکز نہ بنے۔ حضرت علی جیسے شخص کو اس معاملہ میں ذکی الحس اور صاحب غیرت ہونا ہی چاہیے تھا، اور عملاً وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ چند برسوں بعد یزید کے عہد میں حرہ کا واقعہ ہوا، جس نے مسلمانوں کے احساسات کو بری طرح مجروح کیا اور مدینۃ الرسول کے بے ادبی اور وہاں کے باشندگان کی بے تقوری ہوئی۔ لیکن استاد عقاد نے اس کی جو توجیہ کی ہے اس میں وہ جغرافیائی مصلحت اور انتظامی و ثقافتی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عالمی امامت کا مرکز کوفہ کو بنایا۔ وہ مصلحت و ضرورت کے عین مطابق تھا، کیونکہ اسلامی سلطنت اس وقت جس مرحلہ میں تھی اس میں ضرورت تھی کہ مرکز ایسے مقام پر ہو جہاں تمام قومیں آ کر ملتی ہوں، اور ہند و فارس و یمن، عراق و شام کی باہمی تجارتوں کے لیے مشترکہ گزرگاہ ہو۔ چنانچہ کوفہ ثقافتی پایہ تخت بھی تھا، جہاں کتابت، زبان، قرات اور انصاب اور فنون شعر و داستان گوئی اس زمانہ میں کمال کے درجہ میں تھا۔ یہ مقام اس وقت کے لحاظ سے دارالخلافہ بننے کی تمام خصوصیات رکھتا تھا۔ اختلافات کی ابتدا اور جنگ جمل۔ جب حضرت علی کی بیعت قرار پا گئی، ان کے پاس طلحہ اور زبیر اور دوسرے صحابہ کے سر آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ اور حدود قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت علی نے یہ عذر پیش کیا کہ یہ لوگ چند نفر نہیں ہیں، ان کے بہت سے مددگار اور پشت پناہ ہیں، اور یہ کام اسی دن انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں ان کبار صحابہ کے جنہوں نے حضرت علی سے بیعت کی تھی اور ان تمام صحابہ کے نام لینے کے بعد جو مدینہ منورہ میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ وہ دونوں یعنی طلحہ اور زبیر مکہ گئے، جہاں حضرت عائشہ موجود تھیں۔ پھر مکہ سے دونوں چلے اور حضرت عائشہ کو ساتھ لیے بصرہ آئے اور حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت علی کو یہ خبر ملی تو وہ مدینہ سے چل کر عراق آئے اور مدینہ میں سہل بن حنیف کو اپنا قائم مقام بنایا۔ پھر ان کو بھی لکھا کہ ان کے پاس آ جائیں، اور مدینہ پر ابو الحسن مازنی کو والی مقرر کیا۔ مقام زقار پر منزل کی اور عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو کوفہ والوں کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں۔ وہ لوگ آ گئے تو ان سب کو لے کر بصرہ آئے۔ وہاں انہوں نے طلحہ، زبیر اور عائشہ اور ان کے حامیوں سے جو بصرہ میں تھے یوم الجمل کے دن مقابلہ کیا۔ یہ واقعہ جمادی الاخر سن 36 ہجری کو پیش آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب پر غلبہ پایا۔ مقتولین کی تعداد 13,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت علی نے بصرہ میں 15 راتیں گزاری اور پھر کوفہ واپس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ طلحہ اور زبیر کے حامیوں کا مال غنیمت ان کے درمیان تقسیم کیا جائے، تو حضرت علی نے اس مطالبہ کو رد کیا۔ سبائیوں نے اعتراض کیا، کہا آپ کس طرح ان کے خون کو حلال کرتے ہیں اور ان کے مال کو ہمارے لیے حلال نہیں کرتے؟ جب یہ خبر حضرت علی کو ملی تو انہوں نے کہا کہ تم میں کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ ام المومنین اس کے حصے میں آئیں؟ اس پر سب خاموش ہو گئے۔ جنگ کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نہیں ہوئی، انہوں نے اسی وقت قتال شروع کیا جب اہل جمل نے ابتدا کی۔ طحاوی نے اپنی سند سے زید بن وہب سے روایت کی ہے کہ حضرت علی وہاں پہنچے اور ذی قارہ میں اترے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اہل کوفہ کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کی بات ماننے میں سستی دکھائی۔ پھر ان کو حضرت عمار نے بلایا تو وہ نکل پڑے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ نکلنے والوں میں میں بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور ان کے رفقا سے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی۔ جب اہل جمل نے قتال شروع کیا تو پھر ان لوگوں سے حضرت علی نے قتال کیا۔ یہ جنگ جمل کا واقعہ تھا، اور یہ جنگ جمل کا سرسری واقعہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے حضرت عائشہ کا اعزاز و احترام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورے اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا۔ مورخوں کا بیان ہے کہ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو اس طرح رخصت کیا کہ ان کے ساتھ پہرہ داروں کی جماعت بھیجی اور بصرہ کے معزز 40 خواتین کو ان کی ہمراہی کے لیے منتخب کیا اور 12,000 کی رقم پیش کی۔ اس کو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے کم سمجھا اور بہت بڑی رقم ہمراہ کی اور کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت عائشہ کو کوئی تکلیف سوائے اس کے کہ نہیں پہنچی کہ
تیر سے ہلکی سی خراش لگ گئی تھی۔ جس روز انہوں نے سفر کیا، حضرت علی وہاں پہنچے اور کھڑے رہے اور لوگ بھی آئے۔ حضرت عائشہ نے سب کو رخصت کیا اور فرمایا کہ میرے بچوں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا گلہ شکایت نہ کرے۔ ہمارے اور علی کے درمیان پچھلے دنوں اگر کچھ غلط فہمی یا شکوہ شکایت رہی ہے تو صرف اس قدر جتنا ایک خاتون اور اس کے دیور کے درمیان کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے، اور وہ میری عزیزانہ شکایت یا تاثر کے باوجود صلح امت